سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق شہرت ایک دو دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف تو یہ عطیہ خداوندی ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، دوسری طرف یہ ایسا نشہ ہے کہ اگر چڑھ جائے تو اس کا انجام بخیر نہیں ہوتا۔ وہ شخص جسے بے انتہا شہرت مل جائے وہ خود کو درست اور اپنے مخالفوں کو غلط سمجھتا ہی نہیں، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی شہرت کی اصل وجہ اس کا درست ہونا ہے، اور یوں اس کا ایمان بن جاتا ہے کہ اس کے مخالف لازمی طور پر غلط ہیں۔ دراصل فہم کے اندر یہی تبدیلی وہ نشہ ہے جس کا شکار بڑے بڑے مشہور لوگ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ شہرت کو اگر سنبھال کر چلا جائے تو مرجع خلائق یعنی عوام کا پسندیدہ خدا کا بھی پسندیدہ ہوتا ہے، لیکن شہرت کا نشہ دماغ کو ایسا چڑھتا ہے کہ غلطیوں پر غلطیاں کرواتا ہے، اور بلاخر یہی غلطیاں اس مشہور ترین شخص کو لے ڈوبتی ہیں۔ آج جو لوگ شہرت کے گھوڑے پر سوار ہیں، انہیں اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ 1930 اور 1940 کی درمیانی دہائی میں ہندوستان میں بالعموم اور پنجاب میں بالخصوص خاکسار تحریک کو عروج حاصل تھا۔ خاکی کپڑے پہنے، بیلچے اٹھائے مسلمان ہر شہر اور ہر گاؤں میں چپ راست کرتے ہوئے پریڈ کرتے تھے۔ خاکسار تحریک کے بانی علامہ عنایت اللہ مشرقی بہت بڑے ریاضی دان تھے۔ برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی سے اعزاز کے ساتھ ڈگری لی اور ہندوستان واپس آ کر مسلم ثانیہ کا مقدس مشن شروع کر دیا۔ وہ بہت مقبول تھے، سارے مسلمان ان کو حیرت جانتے تھے۔ انہوں نے تذکرہ نامی کتاب لکھی تو نوبل پرائز کے لیے نامزد ہو گئے۔ غرض یہ کہ ان کی ذہانت، ان کی شہرت اور ان کی دن رات محنت میں کسی کو کلام نہ تھا۔ لاکھوں لوگ ان کے اجتماعات میں شریک ہوتے۔ ڈسپلن اتنا تھا کہ لیٹ آنے پر علامہ کو بھی کوڑوں کی سزا مل جاتی تھی۔ سب ٹھیک جا رہا تھا کہ انہوں نے 19 مارچ 1940 کو لاہور میں برطانوی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس غلط فیصلے کے نتیجے میں 32 لوگ خون میں نہا گئے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ تعداد سینکڑوں میں تھی۔ علامہ مشرقی گرفتار ہو گئے۔ بظاہر اس واقعے سے خاکسار تحریک کو اور مضبوط ہونا چاہیے تھا، ان کی شہرت میں بھی اضافہ ہو جانا چاہیے تھا، شہرت میں مزید اضافہ ہونا تھا، لیکن یہ بالکل الٹ ہو گیا، اور یہی واقعہ خاکسار تحریک کے زوال کا نقطہ آغاز بن گیا۔ اس واقعے کے صرف 3 دن بعد قائد اعظم لاہور آئے، خاکسار تحریک کے زخمیوں کی عیادت کی، پھر منٹو پارک میں اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرائے بغیر ہزاروں افراد کا پرامن اجتماع کیا، قرارداد پاکستان منظور کی اور یوں پاکستان کی بنیاد پڑی۔ مارچ 1940 کی اسی ایک ہفتے میں تشدد کے ایک اور واقعے نے خاکسار تحریک کو زوال آشنا کر دیا، اور اسی ہفتے کے ایک پرامن اجتماع نے پنجاب میں مسلم لیگ اور جناح کی مقبولیت کی بنیاد رکھ دی۔ قرآن پاک میں ہے کہ آنکھ والو عبرت حاصل کرو۔ ضروری نہیں کہ خون بہنے سے انقلاب آئے۔ اقتدار کے شہر کوفہ میں آج کل چائے کی پیالی میں طوفان لانے والوں کا خیال ہے۔ اگر پی ٹی آئی کے احتجاج میں مظاہرین کا خون بہہ گیا تو ملک میں انقلاب آ جائے گا، عوام اٹھ کھڑے ہوں گے اور یوں حکومت ٹھہر نہیں سکے گی۔ مگر بعض اوقات خون بہنے کا الٹ نتیجہ 1940 کی خاکسار تحریک والا ہوتا ہے۔ اسی طرح 1990 میں جلیاں والا باغ میں سینکڑوں لوگ اندھی گولیوں کا نشانہ بنے۔ جدید تحقیق کے مطابق ان کی تعداد 200 سے زائد تھی۔ یہ برطانوی حکومت کا انتہائی ظالمانہ اقدام تھا، اور اس سے جو خوف پیدا ہوا اس کی وجہ سے ہندوستان کو آزاد ہونے کے لیے مزید 28 سال لگ گئے تھے۔ پاپولر لیڈر کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی حکمت عملی میں تشدد کو نہ آنے دے، وگرنہ تحریک ہائی جیک ہو جاتی ہے۔ بین الاقوامی منظر پر نظر دورائیں تو وہاں بھی شہرت کا نشہ بڑے بڑوں کو کھا گیا ہے۔ جرمنی کے ہٹلر کا نام آج کل تو بدنام ہے، لیکن ایک زمانے میں جرمنی میں اس کا طوطی بولتا تھا۔ وہ فوج میں معمولی کارپول تھا، مگر وطن پرستی اور وارسائی معاہدے کے خلاف چلائی گئی مہم نے اسے زیرو سے ہیرو بنا دیا۔ عالمی استحصال اور صہیونی عزائم کے خلاف اس کے نعرے اس قدر مقبول تھے کہ وہ جلسے میں تقریر کرتا تو خواتین زاروں قطار روتی اور جوش میں آ کر خواتین اپنے زیور ہٹلر کی طرف پھینک دیتی۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ پورے جرمنی میں کوئی ایک آواز بھی ہٹلر کے خلاف نہیں اٹھ سکتی تھی۔ کیا جرنیل اور کیا پارلیمنٹیرین، سب اسی کو دیوتا مانتے تھے، مگر پھر یہ شہرت اس کے دماغ کو چڑھ گئی۔ اس نے دنیا کو فتح کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ آخری غلطی روس پر حملہ تھا۔ بدقسمتی کا آغاز ہوا تو شکست پر شکست ہونے لگی۔ روسی فوجیں برلن کے قریب پہنچی تو ہٹلر ایک بنکر میں پناہ گزین ہو گیا، مگر ہیرو کا نشہ وہاں بھی نہیں اترا۔ بنکر سے بھی جرنیلوں کو الٹے سیدھے احکامات جاری کرتا رہا، مگر سب کچھ بکھر چکا تھا۔ ہیرو کی ایک خرابی یہ ہوتی ہے
کہ وہ شکست کو نہ قبول کرتا ہے اور نہ اس کا حوصلہ ہوتا ہے کہ مشکلات پر قابو پا کر تاکہ مشکلات قابو میں آ جائیں اور حالات نارمل ہو جائیں۔ بلاخر ہٹلر اپنی محبوبہ کے ساتھ خود اور اسے گولی مار کر خودکشی کر لیتا ہے۔ کہاں گئی وہ شہرت، طاقت اور خود اعتمادی؟ اگر مذاکرات کر لیے ہوتے، جارحیت نہ کی ہوتی، ہر کسی کو اپنا مخالف نہ بنایا ہوتا تو ہٹلر کا انجام یہ نہ ہوتا۔ ایک زمانے میں ہندوستان میں میسولینی کے بارے میں بھی بہت بڑا رومانس تھا۔ میسولینی 21 سال تک اٹلی کا وزیر اعظم رہا۔ میسولینی نے بھی قومی جذبات کو ابھارا۔ ہٹلر کی طرح میسولینی نے پروپیگنڈے سے کام لیا، ایک مضبوط بیانیہ بنایا۔ ہٹلر اور میسولینی دونوں میں کرشمہ تھا، دونوں بہترین مقرر تھے، دونوں آمرانہ سوچ کے مالک تھے، دونوں نے وسیع پسندانہ حب الوطنی کے قائل تھے۔ میسولینی کا انجام یہ ہوا کہ اسے مشتعل ہجوم نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ مسلم دنیا میں بھی ایسے مقبول اور مشہور لوگوں کا انجام بخیر نہیں ہوا۔ آج کل تاجکستان میں ایک بار پھر شہرت اور طاقت کی پنجہ آزمائی جاری ہے۔ یہ میچ 15 اکتوبر کو بھی ہوا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ لیکن یہ طے ہے کہ پی ٹی آئی 9 مئی کے بعد سے احتجاج کی جس روش پر چل رہی ہے، اس کا تاریخ میں انجام اچھا نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف واقعی ہی عوامی طاقت سے کوئی انقلاب لے آئے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا جیسا کہ ماضی میں ہوا ہے تو پھر پی ٹی آئی کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ میری ذاتی رائے میں تو پی ٹی آئی سے نرمی کا سلوک ہونا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کو رعایتیں ملنی چاہیے باوجود اس کی جارحانہ پالیسیوں کے۔ ریاست کو اس کے ساتھ مشفقانہ سلوک کرنا چاہیے، مگر ریاست اور طاقت کی سوچ میری طرح کی نہیں ہوتی۔ طاقت کے بھینسے کو اگر بار بار تشدد کا سرخ کپڑا دکھائیں تو وہ آخر کار بھڑک کر حملہ کرتا ہے۔ کاش ایسا نہ ہو۔ تاریخ کا لکھا مگر روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کے پالیسی ساز دیوار پر لکھی ہوئی تحریر کو کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں طاقت کے بھینسے کو بار بار سرخ کپڑا دکھا رہے ہیں؟ سیاسی جماعتیں اس قابل نہیں ہوتی کہ ریاست کا حملہ برداشت کر سکیں۔ شہرت بڑی چیز ہے مگر طاقت کے مقابلے میں اس کا جیتنا مشکل ہوتا ہے۔